بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. کوئی لمبی اور تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس نکتے کے لیے آپ کو ایک اثر سناتا ہوں. اور اس طرح کی کئی مرفوع احادیث ہیں. ان احادیث سے ایک ہی مسئلہ اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک وقت آیا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر مستقل بنیادوں پر بصرہ چلے گئے، اور بصرہ میں ان کے گھرانے کے کئی ایک افراد یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ تو ایک فانی جہان ہے. جس طرح ابھی آپ نے میری والدہ کے حوالے سے سنا، اللہ نے ان کو ایک اچھی عمر دی. خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ کے لیے وہ ایک بہت بڑے عالم دین کی بیٹی تھی، اور ایک علمی گھرانے میں ان کا نکاح ہوا. ان کی پوری دین کی زندگی تھی جس میں سوائے عقیدہ توحید کے سنت کے اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ ان کی آخرت صحیح کرے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے حافظ صاحب نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ تقریباً 100 سے زائد افراد فوت ہو گئے. 100 سے زائد افراد فوت ہو گئے، جن میں ان کے بیٹے، پوتے، پڑوتے، نواسے، اس طرح کے لوگ شامل تھے. ان سب کو اولاد ہی کہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جب افراد فوت ہو گئے تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک تعزیت کا خط لکھا تھا. وہ خط بڑا قابل غور ہے. خط میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کہ ابشرک ببشری من اللہ عز وجل. اے انس، آپ کے گھرانے کے بہت سارے افراد فوت ہو گئے ہیں. میں خوشخبری کی شکل میں آپ کو تعزیت کر رہا ہوں. خوشخبری کی شکل میں تعزیت ہے، لیکن خوشخبری کی شکل میں. اور فرماتے ہیں یہ جو خوشخبری آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ خوشخبری تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ خوشخبری کیا ہے؟